آج سے ہم سورۃ یاسین کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ 1 کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ یاسین کا شان نزول، سورۃ یاسین کا نام یاسین کیوں رکھا گیا، اس کے اندر کتنے رکوع، کتنی آیات شامل ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے اندر کون کون سے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، اس سورت کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورۃ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر 5 رکوع اور 83 آیات ہیں، اور اس کے اندر 729 کلمات ہیں۔ سورۃ یاسین کا نام اس لیے یاسین رکھا گیا کیونکہ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ یاسین کہا گیا۔ اگر ہم اس کی فضیلت کو دیکھیں تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقیل بن حصار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورۃ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کیا گیا۔ اگر ہم ان کے موضوعات کو دیکھیں، ان کے اندر کون کون سے موضوع بیان کیے گئے ہیں، اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کا بیان ہے، مردہ اور زندہ ہونے کا بیان ہے، اور اس کے اندر 5 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو پیغام پہنچایا تو 2 گروہوں کی وہاں سے ابتدا ہوئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو دشمنی اور اناد کرنے والا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ دوسرا اس گروہ کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا تھا۔ نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جن کے پاس جتنے بھی رسول آئے انہوں نے جھٹلایا، اور جب رسولوں کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور رسول کو بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ نمبر 3، اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کفار کے متعلق، کفاروں کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے، برائی کے کام کریں گے، لوگوں کو گناہوں کی طرف مبتلا کریں گے، اور پہلے جیسے کفار کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی عذاب نازل فرمائے گا۔ اور نمبر 4، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، دن اور رات کو تبدیل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور آخر کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاعر نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور وہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ناظرین، اس سورت کے اندر آج ہم نے ایپیسوڈ 1 کے اندر مختصر سا تعارف، سورت کا شان نزول، اور اس کے اندر جو جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے ذکر کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کا آغاز کریں گے، ترجمے کا آغاز کریں گے، تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔